یہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک، اور وہ بھی نوجوانوں کی اکثریت کے ساتھ۔ حالیہ سالوں میں شاید ہی کسی ملک کی معاشی ترقی کی شرح اتنی تیزی سے بڑھی ہو جیسے بھارت میں دیکھی جا رہی ہے۔ 250 ملین لوگوں کو غریبی سے باہر نکال کر ہم نے یہ دکھایا ہے۔ بھارت عالمی سطح پر بھی زیادہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بدلتا ہوا عالمی نظام اسے جغرافیائی سیاسی اہمیت دیتا ہے۔ ویسے آزاد تو بھارت اور پاکستان ایک ساتھ ہی ہوئے تھے، لیکن اپنی بڑھتی ہوئی اقتصادی اہمیت کے ساتھ یہ ملک تقریباً ہر شعبے میں بہت آگے نکل چکا ہے، اور 2022 میں یہ پہلی بار ٹاپ 5 اکانومیز میں شامل ہو گیا۔ اب بڑے پیمانے پر یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بھارت سن 2030 تک صرف چین اور امریکہ سے پیچھے ہوگا۔ کیا بھارت اس موقع کا فائدہ اٹھا سکے گا، یا پھر وہ ایک حقیقی عالمی اقتصادی طاقت کا مرکز بننے کا موقع ضائع کر سکتا ہے؟ ہماری سیریز بزنس بیونڈ کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے۔ بھارت کے معاشی امکانات کے بارے میں پر امید ہونے کی ایک بڑی وجہ دیگر بڑی معیشتوں کے مقابلے میں اس کی مضبوط جی ڈی پی کی شرح نمو ہے۔ سن 2023 میں عالمی معیشت میں صرف 3% سے زائد اضافہ ہوا۔ امریکہ نے 2.5 جبکہ چین نے 5.2 کی شرح سے ترقی کی، اور 27 رکنی یورپی یونین کی کارکردگی زیادہ متاثر کن نہیں رہی۔ لیکن بھارت نے اسی عرصے کے دوران جی ڈی پی میں 7.6% ترقی کے ساتھ باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ عددی اعتبار سے دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں سب سے زیادہ ترقی تھی، اور بھارت کو ان ممالک پر ایک اور برتری حاصل ہے، اور یہ ہے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد۔ دیگر صنعتی ممالک کو عمر رسیدہ آبادی کے چیلنج کا سامنا رہتا ہے، لیکن بھارت کو آبادی کے لحاظ سے ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والے ملک کے طور پر چین کی جگہ لے چکا ہے۔ اس کی آبادی اب 1.4 ارب سے زیادہ ہے۔ اندازوں کے مطابق یہ 2060 تک 1.7 بلین تک پہنچ جائے گی۔ اس حساب سے بھارت کی آبادی چین کے مقابلے میں اور بھی زیادہ ہو جائے گی، اور شاید آبادی کے لحاظ سے بھارت کو حاصل سب سے بڑا فائدہ اس کی نوجوانوں کی آبادی ہے، جن میں نصف سے زائد 30 سال سے کم عمر ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت مضبوط اور مثبت جگہ ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہ وہ شرائط ہیں جو ترقی کے لیے درکار ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اہم لیبر فورس کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، ایک نوجوان آبادی، ایک بڑی، قابل، کافی اچھی تعلیم یافتہ آبادی۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں بھارت کے پاور ہاؤس بننے کے حق میں ہیں۔ بھارت میں مضبوط اقتصادی ترقی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے معیشت پہلے سے بہتر ہے۔ بھارت بہت اچھی طرح سے ترقی کر رہا ہے، بہت سارے داخلی مسائل کو حل کر دیا گیا ہے، بہت ساری اصلاحات ہوئی ہیں۔ ان بینکوں اور کمپنیوں کی بیلنس شیٹس میں بھی اب بہتری آ چکی ہے جو کچھ پریشانی کا شکار تھی۔ لہٰذا بھارت ہر لحاظ سے ایک ایسی صورتحال میں کھڑا ہے جو 2003 کے مقابلے میں بھی بہتر ہے، جب اس کی انتہائی تیز رفتار ترقی کی پہلی لہر شروع ہوئی تھی۔ بھارت اپنی بڑھتی ہوئی اقتصادی صلاحیتوں کے بارے میں بات کرنے پر شرماتا نہیں ہے۔ یہ اس وقت واضح ہوا جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کا 4 روزہ سرکاری دورہ کیا تھا۔ مسٹر اسپیکر، جب میں نے بطور وزیر اعظم پہلی بار امریکہ کا دورہ کیا تو اس وقت بھارت دنیا کی 10ویں بڑی معیشت تھی۔ آج بھارت 5ویں بڑی معیشت ہے۔ لارجسٹ اکانومی۔ اور جلد ہی بھارت دنیا کی 3ری بڑی معیشت بن جائے گا۔ India will be the 3rd largest economy soon. مودی حکومت نے اپنی توجہ شہری انفراسٹرکچر جیسے سڑکوں، موٹر ویز اور پلوں کے منصوبوں پر مرکوز کر رکھی ہے۔ حکومت اربوں ڈالرز کی ریکارڈ سرمایہ کاری کے منصوبے بھی شروع کر چکی ہے۔ That is an area of
ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ مواصلات کے بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں بہت بہتری آئی ہے۔ گھریلو سطح پر سہولیات کی فراہمی جیسا کہ بیت الخلاء تک رسائی، پینے کے پانی، کھانا پکانے کے لیے شفاف ایندھن اور بجلی کی فراہمی، ان سب میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ اگر بھارت کو اپنی آبادی کی ضروریات پوری کرنی ہے تو اسے اگلے 15 سالوں میں شہری انفراسٹرکچر پر کم از کم $840 بلین خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا بھارت طویل عرصے سے قائم امریکہ اور چین جیسی معاشی طاقتوں کا سنجیدگی سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ بھارت یقینی طور پر ایک اہم شعبے میں امریکہ اور چین دونوں سے ہی بہت پیچھے ہے، اور وہ شعبہ ہے برآمدات۔ اگر دنیا کے بڑے ایکسپورٹر ممالک کی فہرست دیکھی جائے تو بھارت کا نام ابھی بھی بہت نیچے آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت کا چین اور امریکہ کے ساتھ موازنہ غیر حقیقی ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ بھارت اور چین کے مابین خلیج واقعی بہت زیادہ ہے۔ چین کی معیشت بھارت سے 6 گنا زیادہ ہے۔ چینی فیکس آمدنی $12,000 ہے، بھارت میں فیکس آمدنی $2,000 ہے۔ چین عالمی تجارت کا 15 سے 18% سے زیادہ حصہ فراہم کرتا ہے، بھارت عالمی تجارت کا صرف 2% حصہ فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا اگر مینوفیکچرنگ ایک طاقت نہیں ہے تو کیا چیز ہے جو بھارتی معیشت کو مضبوط کرتی ہے؟ زراعت بھارت میں کام کا بنیادی ذریعہ ہے۔ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کے مطابق ہر 5 میں سے 2 سے زائد افراد اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ خدمات کا 1/3 حصہ ہے، جس میں تقریباً 10% افراد سرکاری خدمات کے شعبے میں ملازمت کرتے ہیں، اور جبکہ بھارت نے ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل جیسے کچھ شعبوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، مجموعی طور پر مینوفیکچرنگ بھارتی افرادی قوت کے 12% سے بھی کم ہے۔ تو آئیے خدمات کے شعبے کو قریب سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز ہے جو یقینی طور پر بھارتی ترقی میں مددگار ہے، اور وہ ہے ٹیک۔ بھارتی برآمدات میں اضافہ اس کی انفارمیشن ٹیکنالوجی خدمات سے ہوا ہے۔ اس نے ایک متحرک اسٹارٹ اپ کلچر رکھنے کی وجہ سے بھی شہرت حاصل کی ہے۔ فنڈنگ کے لحاظ سے یہ اب امریکہ کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ نیہا سنگھ آئی ٹی کمپنیوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے والی بھارتی فرم ٹریکسن کی بانی اور CEO ہیں۔ آئی ٹی کا شعبہ کافی حد تک تیار ہے، جس میں بڑی آئی ٹی کمپنیاں شامل ہیں جو ڈیجیٹلائزیشن کے بہت سے منصوبے کر رہی ہیں۔ اس لیے لوگوں نے بھی عالمی سطح پر ڈیجیٹلائزیشن کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے۔ دوسرا اسٹارٹ اپ سیکٹر ہے۔ اس کے اندر مختلف ذیلی شعبے ہیں، لیکن یہ ایک اور چیز ہے جو بڑھتی رہتی ہے، اور وہاں آپ کو بہت سے نئے شعبے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کچھ بڑی عالمی ٹیک کمپنیوں کے لیے ایک اہم منزل بن گیا ہے۔ ایپل نے اپنے کچھ آئی فون کی پروڈکشن بھارت منتقل کر دی ہے، جبکہ گوگل اور ایمیزون بھی وہاں اپنی سرگرمیاں تیز کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے مثبت چیزوں پر توجہ مرکوز کی ہے، لیکن اس کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے۔ بھارت نے حالیہ برسوں میں ترقی کا ایک طویل سفر طے کیا ہے، لیکن اسے اب بھی چیلنجوں کی ایک وسیع قطار کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جن ماہرین سے بات کی ان میں سے بہت سے کہتے ہیں کہ جب انسانی سرمایہ یا ہیومن کیپٹل کی بات آتی ہے تو بھارت کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ یہ مجموعی اقتصادی کامیابی کے تعین میں تعلیم، صحت اور صنفی مساوات جیسے مسائل پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر اشوکا مودی اپنی کتاب انڈیا از بروکن میں کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد 75 برسوں میں یکے بعد دیگر آنے والی حکومتوں نے عوام کو ناکام بنایا۔ بھارتی معیشت خاص طور پر کووڈ کے دوران تیزی سے گر گئی تھی۔ اس میں واپس بہتری آ گئی اور لوگ اس بہتری کو کسی طرح کے نئے معمول کے طور پر واپس لے رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ پچھلے 4 سالوں پر نظر ڈالیں اور کووڈ کی وبا کے دوران بھی اوسط نمو کو دیکھیں تو انڈیا میں تقریباً 3.5% کی شرح سے ترقی ہو رہی ہے، جو ترقی کی متوقع شرح کے قریب بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت کو درپیش مسائل GDP کے اعداد و شمار دیکھنے سے حل نہیں ہوں گے۔ 75 سالوں سے ملازمتوں کی تخلیق ناقص رہی ہے اور 2030 تک روزگار کے مواقع پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اس بے روزگاری، عوامی خدمات، تعلیم، صحت، شہر، ماحولیات اور عدالتی نظام کی ناقص فراہمی کے ماحول میں نوجوانوں کی ایک آبادی ابھر رہی ہے۔ عدالتی نظام درہم برہم ہے اور ماحولیاتی نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ آئیے اب ان شعبوں میں سے ایک پر توجہ مرکوز کریں جن کا اشوکا مودی نے ذکر کیا ہے، جیسے کہ روزگار۔ مجموعی طور پر بھارت میں بے روزگاری کی کل شرح 3.2% ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سیکنڈری یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں ان میں بے روزگاری کی شرح اس سے دگنی ہے۔
یہاں تک کہ وہ لوگ جو انٹرمیڈیٹ یا درمیانے درجے کی تعلیمی قابلیت رکھتے ہیں انہیں پرائمری یا عملی طور پر کام تلاش کرنے کے لیے غیر تعلیم یافتہ لوگوں سے زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے جس سے بھارت کو نمٹنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اپنی انفرادی قوت میں خواتین کی تعداد پر توجہ دینا۔ آئیے چند ایسے ممالک کا انتخاب کرتے ہیں جن کا بھارت کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام ممالک میں کام کرنے والی خواتین اور مردوں کی تعداد کے درمیان فرق بھارت میں پائے جانے والے فرق کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ بھارت میں ترقی اور روزگار سے متعلق کوئی بھی منصوبہ اس وقت تک اپنی پوری صلاحیت کے مطابق دنیا میں ہونے والی ترقی کی اس سطح پر نہیں پہنچ سکتا جب تک ملکی آبادی کا نصف حصہ یعنی خواتین اس میں حصہ نہیں لے رہی۔ اور ہاں، بھارتی خواتین کی افرادی قوت میں حصہ داری دنیا میں سب سے کم ہے۔ بھارت میں عدم مساوات کا ہونا کوئی منفرد بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ دنیا کی امیر ترین معیشتوں کو بھی متاثر کرتا ہے، لیکن بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کے مضبوط اقتصادی اشاریے اس کے سماجی مسائل کی گہرائی کو چھپاتے ہیں۔ ہم واقعی ایک بہت غریب ملک کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ ہمارے جیسے بڑے ملک کا اندازہ جی ڈی پی کے ذریعے لگائیں تو جی ڈی پی ہمیشہ مروڑ تروڑ دی جائے گی، جی ڈی پی ہمیشہ بڑی دکھائی دے گی۔ یہ سراسر آبادی اور سراسر جغرافیائی حجم کی وجہ سے ہمیشہ بڑی ہی رہے گی۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ بھارت میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے کچھ حصوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس لیے بھارت خلا میں راکٹ بھیج سکتا ہے۔ بھارت وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو کہ اس کے بہت سے ہمسایہ ممالک نہیں کر سکتے، لیکن بھارت ابھی واقعی اس سطح پر نہیں ہے جس پر بہت سے مغربی مبصرین کا خیال ہے کہ وہ وہاں پہنچ چکا ہے یا پہنچنے والا ہے۔ اشوکا مودی ملک کے تعلیمی نظام کی طرف ایک بنیادی مثال کے طور پر اشارہ کرتے ہیں۔ ان کے بقول وہ اسی وجہ سے مانتے ہیں کہ ملک ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک نفسیات بن گئی ہے، او ہاں تعلیم اہم ہے اور آخرکار ہم اس تک پہنچ جائیں گے۔ کیا یہ واقعی اتنی اہم ہے؟ ڈیٹا جرنلسٹ رکمنی کا کہنا ہے کہ بھارتی تعلیم میں بہتری تو آئی ہے، خاص طور پر خواتین کی شرکت کے حوالے سے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ عدم مساوات باقی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ جیسا شخص یکساں طور پر بہترین معیار کی تعلیم تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھا، جو پھر آپ کو زندگی میں قدم آگے بڑھانے میں مدد کرتا رہتا ہے۔ لیکن ہم بھارتی اسکول میں تعلیم کے معیار، خاص طور پر دیہی علاقوں میں لیے گئے جائزوں سے یہ بات جانتے ہیں کہ بچے کسی بھی زبان میں ایک سطر پڑھے بغیر تیسری، چوتھی اور پانچویں کلاس تک چلے جاتے ہیں، اور صرف وہ انگریزی میں نہیں بلکہ کسی بھی زبان میں ایک سطر بھی نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی جمع اور تقسیم کا سادہ حساب کرنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن وہ اسکول جاتے ہیں۔ ان اسکولوں میں اساتذہ موجود ہیں، اسکول کا ڈھانچہ موجود ہے، لیکن تعلیم کا معیار جو بچے وہاں حاصل کرتے ہیں وہ انتہائی ناقص ہے۔ بھارت کے محفوظ مستقبل کی ضمانت کے لیے صرف اقتصادی عوامل میں بہتری لانا ہی کافی نہیں ہے۔ اس حوالے سے تشویش کا ایک بڑا سبب ماحولیاتی مسائل ہیں۔ بھارتی شہر دنیا میں سب سے زیادہ آلودہ ہیں۔ اشوکا مودی کے بقول یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے حکومت نمٹ نہیں رہی، اور بھارت میں ماحولیاتی نقصان کا پیمانہ سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ بھارتی شہر روایتی طور پر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سب سے اونچے درجے پر ہیں۔ اس حوالے سے بھارتی شہر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں کہ ان میں کون دوسرے سے زیادہ آلودہ ہوگا، لیکن واقعی شدید مسئلہ پانی کا ہے۔ ہوا کسی لحاظ سے صاف ہو سکتی ہے، لیکن دریا ختم ہو رہے ہیں۔ میں اس بات پر زور دے کر کہہ رہا ہوں، بھارت کا ہر دریا مختلف وجوہات کی بنا پر مر رہا ہے۔ ان وجوہات میں استحصال، فضلے کا دریاؤں میں پھینکا جانا، دریا کے کناروں سے ریت کی کان کنی وغیرہ شامل ہے۔ اس مسئلے میں حکام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسے نریندر مودی کی حکمراں ہندو نیشنلسٹ پارٹی نے مزید بدتر کر دیا ہے، وہ ہے جمہوری زوال، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے درمیان بڑھتی ہوئی نسلی کشیدگی کا مسئلہ۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے خود بھارتی جمہوریہ کو خطرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت میں جمہوری زوال آ چکا ہے۔ بھارت کی جمہوریت بہت اچھا نہیں کر پا رہی ہے۔ مودی کی ہندو قوم پرست حکومت میں بھارت میں مسیحیوں اور مسلمانوں جیسی مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی ہندو قوم پرست حکومت ہے،
اور اس وجہ سے امریکہ اور مغربی یورپی ممالک انتہائی بے چین ہیں۔ یہ کہنا کہ بھارت خود کو ایک فیصلہ کن لمحے میں پا رہا ہے ایک چھوٹی بات ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ بلا شبہ ایک سنجیدہ اقتصادی قوت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کا مقابلہ صرف امریکہ اور چین کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا بھارت اس قوت کے حصول کے لیے اپنے مسائل پر قابو پا سکتا ہے؟ اس بارے میں آرا کی فراوانی ہے۔ موجودہ راستے پر مستقبل بہت تاریک ہے۔ میری نظر میں مستقبل بہت تاریک ہے۔ ہم یقینی طور پر ایک ماحولیاتی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم ممکنہ طور پر سماجی تشدد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مجھے بھارتی عوام پر بھروسہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت نے بار بار یہ دکھایا ہے کہ ہاں، ہماری تاریخ میں بھی تمام ممالک کی تاریخوں کی طرح تاریک مراحل آئے ہیں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ ہم نے بار بار یہ دکھایا ہے کہ ہم کبھی کبھی آپ سے زیادہ جمہوری ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ بھارت اپنا جمہوری، وفاقی، کثیر اور متنوع کردار برقرار رکھے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اقتصادی ترقی ان مسائل کو حل کرنے والی نہیں ہے۔ بھارت میں ہم نے کچھ انتہائی قسم کے پرتشدد واقعات ملک کے معاشی طور پر بہت کامیاب خطوں میں ہوتے دیکھے ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ ایک معاملہ درست ہونے کا مطلب ہے کہ دوسرے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف اور ضروری بات چیت ہے جو بھارت میں اپنے ساتھی بھارتیوں کو بنیادی طور پر مساوی اور اچھے طور سے دیکھنے کے بارے میں کیے جانے کی ضرورت ہے۔ کیا بھارت 20 سال میں چین جیسی طاقت بن جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اس قسم کی طاقت ہوگا۔ بھارت ایک مختلف قسم کی طاقت ہے۔ میرا مطلب ہے اگر یہ طاقت ہے تو یہ بہت مختلف ہوگی۔ بھارت میں جمہوری روایات ناقابل یقین حد تک مضبوط ہیں اور اس لیے بین الاقوامی سطح پر اس کا رویہ بہت مختلف ہونے والا ہے۔ یہ یقینی طور پر کہنا انتہائی قبل از وقت ہوگا کہ آیا یہ بھارتی صدی ہوگی۔ اس ملک کے 1.4 بلین سے زائد افراد کو ان چیلنجز کا سامنا ہے جن پر کسی بھی معاشرے کو گہری تشویش ہونی چاہیے، لیکن اپنی تاریخ میں پہلی بار بھارت کو کرۂ ارض کی سب سے طاقتور اور بااثر معیشتوں میں سے ایک ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے اور دنیا اس ترقی کو دیکھ رہی ہے۔ بزنس بیونڈ کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ عالمی اقتصادی امور کو نئے اور دلچسپ زاویوں سے جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ میں موجود دیگر ویڈیوز ضرور دیکھیں، اور آپ اس موضوع کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں اور ایک تعمیری مکالمے کے ساتھ اپنی، ہماری اور دیگر صارفین کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے مجھے عرفان آفتاب کو اجازت دیجیے۔ بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔